حضرات انشاءاللہ آج خطبے کا عنوان ہوگا شراب اسلام میں حرام ہے۔ کیوں حرام قرار دیا ہے اللہ نے، اس کو بھی اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ ایک بات ذہن میں ہر مسلمان کو اپنے ذہن میں یہ بسا کے رکھنا چاہیے کہ اسلام نے جتنی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ اس سے آپ کو ضرر پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، بیماری لاتی ہے، ہلاکت کا سبب بنتا ہے، اس لیے حرام اسلام قرار دیتا ہے۔ ایک ضابطہ ہے اسلام کا کہ اگر معمولی ضرر ہوتا ہے، غور سے سنیے، سب یاد رکھا کیجیے اللہ کے واسطے، معمولی ضرر ہے کسی چیز کے کھانے میں استعمال میں، تو اس کے لیے کراہت تنزیہی کا حکم ہوتا ہے۔ مکروہ ہے تنزیہی، بولیے مکروہ ہے تنزیہی کہا جاتا ہے۔ جو اگر معمولی ضرر پہنچتا ہے کسی کھان پان سے تو اس کو مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے۔ ضرر اور بڑھ گیا تو پھر مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے۔ اور اشد ضرر پہنچ جائے، اشد تکلیف پہنچ جائے کہ انسان جس کو استعمال کرے اس سے اس کی ہلاکت قطعی ہو، بربادی قطعی ہو، تو پھر اس کو حرام کہتے ہیں، اس کو حرام کرتے ہیں۔ تو شریعت نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، جن چیزوں سے آپ کو منع کیا ہے، وہ چیز آپ کے لیے بولیے نقصان دہ تھی، تبھی منع کیا ہے۔ جتنی چیزیں انسان کو فائدہ پہنچانے والی ہیں اسلام نے اس کو نہیں روکا ہے، کیونکہ اسلام کہتا ہے کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے سے، جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اسے کھاؤ اور پیو، مگر اے بندو یاد رکھو جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے اور تم کو ضرر پہنچائے گی اس کو میں بھی منع کروں گا اور میرا رسول بھی منع کرے گا۔ بولیے اب یہ محبت کی نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ رحمت کی نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جیسے اور دھرم میں شتر بے مہار چھوڑ دیا گیا ہے، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جیسے چاہو رہو، اگر اسلام نے بھی ایسے کر دیا ہوتا تو اسلام اور غیر مذہب میں حق اور باطل میں فرق کیا رہتا؟ اللہ اکبر۔ ایک یہودی حضرت عمر فاروق کے پاس آیا اور کہتا اے عمر، آپ کا قرآن اور آپ کا نبی تو سب کچھ بتا دیا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے۔ اللہ، آپ کا اللہ آپ کے رسول نے تو سب کچھ بتا دیا ہے، حد یہ ہے کہ استنجا کیسے کرو گے اس کو بھی بتا دیا ہے۔ اللہ، اب جس قوم کو اللہ کا پیغام آیا ہو، بشکل رحمت آیا ہو، وہ قوم اگر حرام خوری کرے، حرام چیز استعمال کرے تو اس سے بڑا نالائق کون ہوگا؟ اللہ، اس سے بڑا بولیے نالائق کون ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جو شراب کی حرمت ظاہر کیا اور علماء و مجتہدین نے اس حرمت کی جو علت نکالا اور دکھلایا لوگوں کو، دیکھو اس میں یہ ضرر ہے، یہ ضرر ہے، یہ ضرر ہے، چنانچہ اس کو جب اہل مغرب نے پڑھا، یعنی یورپ کے امریکہ کے ڈاکٹروں نے پڑھا، تو ان کو بھی کہنا پڑا کہ واقعی اسلام جس سے منع کرتا ہے وہ چیز فائدے مند نہیں ہے بلکہ وہ چیز نقصان دہ،
وہ چیز بولیے نقصان دہ ہے، اسی لیے اسلام منع کرتا ہے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ وہ آج امریکہ جیسا ملک جناب والا اور یورپ جیسا ملک جو ہے، جو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ شراب پینے کے نتیجے میں انسان کی باڈی کس قدر ڈیمیج ہوتی ہے اور اس کے بدن پہ کیا اثر پڑتا ہے، اس کو وہ لوگ محسوس کرتے ہیں، چنانچہ وہ بھی تبلیغ کرتے ہیں، حکومتی سطح پر پمفلٹ شائع کرتے ہیں، مضمون شائع کرتے ہیں، مگر ان کی حماقت کو پر لعنت بھیجیے۔ ایک طرف اس کی ضرر پہلو کو بھی بیان کرتے ہیں اور دوسری طرف حکومت شراب بنواتی بھی ہے اور شراب کے لیے لائسنس بھی دیتی ہے۔ اس سے بڑی حماقت اور کیا ہوگی جناب والا؟ وہ ملک انسانیت نواز ہے، وہ ملک انسانیت کا خیر خواہ ہے، جناب والا جانے کی یہ چیز نقصان دہ ہے اور پھر بھی بنوائے بھی شراب اور پھر دکان بھی جناب والا پرمٹ بھی دے، پرمیشن بھی دے۔ اس سے بڑی نالائق حکومت اور کون ہو سکتی؟ یہ اسلام کا جگر گردہ ہے۔ اسلام جس چیز کو منع کرتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر جناب والا اس کے ہر چیز پر پابندی لگا دیتا ہے۔ چنانچہ اسلام نے کہا جو شراب بنائے وہ بھی حرام کار کرتا ہے، جو شراب کا کاروبار کرے وہ بھی حرام کام کرتا ہے، جو شراب نچڑوائے وہ بھی حرام کام کرتا ہے، جو شراب کا دلالی کرے وہ بھی حرام کام کرتا ہے۔ شراب کے تعلق سے 10 لوگوں پر حدیث میں لعنت بھیجی گئی ہے۔ کتنے لوگوں پر؟ 10 لوگوں پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ شراب کی حرمت کی وجہ سے 10 لوگوں پر، جو بیچے، جو خریدے، جو لے آئے، جو لے جائے، اس طریقے سے 10 لوگوں پر جو ہے لعنت بھیجی گئی ہے۔ شراب میں جتنے لوگ ملوث ہوتے ہیں سب پر اللہ اس کے رسول کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر اسلام دین رحمت ہے۔ عرب کا ماحول کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ عرب کا ماحول حضور کی تشریف آوری سے پہلے یہ تھا جیسے پانی پیتے ہیں ایسے شراب بھی پیتے تھے۔ شراب ان کی گٹھی میں اور ان کے گٹھی میں پلائی ہوئی تھی، بغیر شراب کے وہ جی نہیں سکتے تھے۔ وار اسلام اول روز اسلام نے حرام قرار نہیں دیا، اس لیے کہ جو چیز کسی کی مرغوب ہو، محبوب ہو، اگر اس پر پردیبند لگا دیا جائے تو وہ پھر اسلام کے قریب ہی نہ آتے، اسلام سے دور دور رہتے۔ اس لیے پہلے جناب والا ممانعت نہیں کی گئی، پہلے حکم ہوا کلمہ پڑھو، اللہ پہلے حکم ہوا کہ بت پرستی سے توبہ کرو، شرک سے توبہ کرو، کفر سے توبہ کرو، ایک اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہو جاؤ اور میں اس کا پیغمبر ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہو جاؤ۔ جب کچھ افراد ہو گئے مومنین، اللہ کچھ افراد ہو گئے، اتنی اچھی تعداد ہو گئی جناب والا کہ اب مسلمان مجمع ہو گیا، مسلمان کی جمعیت ہو گئی، ایک گیدرنگ ہو گئی، تو اب صحابہ ہی باہم بات کرنے لگے کہ شراب سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں سوائے نقصان کے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ دلوں میں انہی کے ڈال رہا ہے، صحابہ کے دلوں میں ڈال رہا ہے۔ بھئی شراب انسان پی لیتا ہے تو نالی میں پڑا ہوا ہے، شراب پیتا ہے انسان تو آتے گھر میں گالی بکتا ہے، شراب پیتا ہے انسان تو آپے سے باہر ہوتا ہے، شراب پیتا ہے انسان تو اپنے اور پرائے میں تمیز نہیں کرتا ہے، اس کے اندر تو بڑی خباثت ہے۔ تو صحابہ نے خود ہی نبی کی بارگاہ میں یہ سوال کر دیا، حضور شراب کے تو نقصان دہ چیز ہے، شراب کے بارے میں کوئی حکم نہیں آ رہا ہے؟ اللہ کیا سمجھے آپ؟ سعید روحیں، جو سعید روحیں تھیں وہ ان کا دل و دماغ یہ کام کرنے لگا کہ اب شراب کو حرام ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ نبی کی تربیت کا اثر تھا۔ سبحان اللہ، اس لیے قرآن نے کیا کہا ہے؟ یزکیہم، میرا نبی اس دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ سب کو پاک صاف کر دے گا۔ اللہ
سب کو بولیے پاک صاف کرنے کے نبی آیا ہے. تو اب میرا نبی سب کو ہر حرام کام سے روکے گا. اب اس تزکیہ رسالت کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ ہی یہ آواز اٹھانے لگے حضور شراب کے لیے کیا حکم ہے, شراب کے لیے کیا حکم ہے. چنانچہ پہلے آیت نازل ہوئی. کیا آیت نازل ہوئی؟ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر. اے نبی لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر, تم فرما دو اس میں بڑا گناہ ہے. اب گناہ کی بات بولیے کر دی گئی. ومنافع للناس, اور تھوڑا سا فائدہ لوگوں کو پہنچ جاتا ہے. کیا فائدہ پہنچ جاتا ہے؟ کاروبار کر لیتے ہیں, پیسہ کما لیتے ہیں, تھوڑا سا بولیے فائدہ بھی ہو جاتا ہے. مگر پھر کہتا ہے قرآن نے کیا کہا, وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, مگر یاد رکھنا جو فائدہ ہوتا ہے اس سے بڑا گناہ ہوتا ہے. اللہ کیا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, اور ان دونوں کا گناہ جو ہے اس کے نفع سے بڑھ کر ہے. چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ نے کہا اب شراب نہیں پیئیں گے. مگر ابھی سب نہیں منع, ابھی سب نہیں رکے. بعض صحابہ نے کہا اب شراب بولیے نہیں پیئیں گے, اس لیے کہ یہ تو نقصان دہ چیز ہے, اس میں تو گناہ ہوتا ہے, ہم گناہ کی چیز کو کیوں منہ سے لگائیں. اللہ اکبر. پھر صحابہ پھر نبی کی بارگاہ میں پوچھتے تھے حضور. چنانچہ حضرت عمر بن خطاب بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور کہتے ہیں اللہم بین لنا بیانا شافیا فی الخمر. اے اللہ شراب کے لیے جو بھی حکم ہو اس کو ایک دم واضح بیان کر دیا جائے. اللہ یہ حضرت عمر فاروق کی دین ہے جناب والا. حضرت عمر نے کہا یا اللہ شراب کے بارے میں جو ہے ایک دم کلم کلا شافی وافی ہے بیان ہو جائے. پھر معاملہ یہ ہوا کہ جناب والا کچھ لوگ نماز پڑھنے کے لیے شراب پیے ہوئے تھے, نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو امام صاحب نے قل یا ایھا الکافرون پڑھا اور تلاوت میں فحش غلطی کر گئے. کیا فحش بڑی غلطی کر گئے. جہاں نفی تھا اس بات کر دیا تھا, جہاں ہاں تھا وہاں نہیں کر دیا تھا. اور یہ شراب کا بولو نتیجہ تھا, شراب پیے ہوئے تھے, چونکہ ابھی حرام نہیں ہوئی تھی اس لیے کوئی ان پر بولیے انگشت نمائی بھی نہیں ہوگی, کوئی ان کو کچھ کہا بھی نہیں آ جائے گا. اب جب نماز کی حالت میں ایسا واقعہ رونما ہوا تو اب قرآن کی پھر آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اللہ اے ایمان والو نماز کے قریب مت جایا کرو جب شراب کی نشے میں رہا کرو. اللہ اب یہ دوسرا حکم تھا. اور پھر حضرت عمر فاروق نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اللہم بین لنا بیانا شافیا. اے اللہ ایک دم خالص ایک دم کلیئرلی حرام جو بھی حکم ہو یا اللہ بتا دیا جائے اسے. اللہ جب حضرت عمر فاروق نے یہ دعا مانگی تو جناب والا قرآن کی آیت نازل ہوئی. کیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو شراب اور جوا, کیا بولیے شراب اور جوا دونوں کو حرام قرار دیا گیا ہے. اور اے نبی اے ایمان والو یقیناً شراب اور جوا اور بت پرستی اور پانسا یعنی پھال نکالنا یہ سب شیطان کے نجس کام ہیں. شیطان کے بولیے نجس کام ہیں. اب اس کو حرام قرار دے دیا گیا. مگر افسوس جس قرآن نے
شراب کو حرام قرار دیا، مسلمان کے بچے ایک اچھی خاصی تعداد ہر ایک علاقے میں مسلم بچوں کی ہے جو شراب بے تحاشا پی رہے ہیں، اور ان سے بڑے نالائق وہ لوگ ہیں کہ جو وہ شراب پیتا ہے پیسہ اس کے پاس نہیں رہتا ہے، جو فائنینس کرتا ہے، جو شراب کے لیے پیسہ دیتا ہے، جو شراب پلاتا ہے، اس سے بڑا نالائق ہے۔ اسلام کے نزدیک وہ بڑا خون ہے جو کھا رہا ہے اسلامیات کو، اللہ جو شراب کے لیے پیسے دیتا ہے، بچوں کو خراب کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ شراب کی یہ معاملہ ہے، اور بچے ہمارے بتائیے کام نہیں کرتے، جوا کھیلتے ہیں۔ جوا سے کوئی مالدار ہوا ہے؟ جواڑیوں کی تاریخ جناب والا کوئی بتا دے، کوئی جواڑی آج تک کامیاب ہو، سکسیسفل زندگی گزارا ہے؟ سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کتنے مسلم بچے جناب والا، حد یہ ہے کہ آبادی تو آبادی ہے، قبرستان میں جا کر جوا کھیلتے ہیں۔ اس قدر نڈر ہو گئے ہیں، اپنے باپ دادا اپنے پروجوں کے قبروں پہ جا کے جوا کھیلتے ہیں۔ کبھی آپ جا کے دیکھیں تو پتے نہ والا وہ تاش کے پتے پھٹے ہوئے وہاں پڑے رہتے ہیں، کون ڈال گیا ہے وہاں پر؟ غیر مسلم ایک بھی آپ کے قبرستان میں دکھائی نہیں پڑتا۔ جتنا جواڑی نہ والا جوا کھیلتے ہیں قبرستان میں، سب مسلم بچے۔ اللہ تعالیٰ جس کو وسعت دے، طاقت دے، اس کو چاہیے کہ منع بھی کیا کرے۔ اس لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کے اندر دم خم ہو اور وہ ان حرام کاموں سے بچوں کو نہیں منع کر رہا ہے، سماج برباد جا رہا ہے، تو کل قیامت میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے انتباہ کیوں نہیں کیا، تم نے ان کو سمجھایا کیوں نہیں۔ اللہ حضرات، تو اسلام نے شراب، جوا، بت پرستی، پانسا سب کو شیطان کا بولو کام قرار دیا، نجس کام قرار دیا۔ فجتنبوہ، تو بچ جاؤ اس سے۔ آئے ہائے، کتنے پیار میں خدا کہہ رہا ہے، کتنی محبت سے کہہ رہا ہے خدا، اے میرے بندو میرے اوپر ایمان لائے ہو، میرے نبی کا کلمہ پڑھے ہو، میرے قرآن پہ ایمان لائے ہو، میرے قرآن کا پیغام مان لو، شراب سے باز آ جاؤ، جوا سے باز آ جاؤ۔ اللہ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس لیے باز آ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کامیاب ہو، لعلکم تفلحون، اللہ تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے درمیان میں، معاشرے میں، سماج میں جھگڑا کرائے، لڑائی کرائے، دشمنی کرائے، آپس میں بغض و عناد کرائے، شراب پلا کر، جوا کھلا کر۔ آپ دیکھیے جو لوگ شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، وہ سماج کے لیے ناسور بنے ہوئے، سماج ان سے پریشان ہے۔ یہ کام شیطان قرآن بتا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فہل انتم ویصدکم عن ذکر اللہ، اور شیطان تم کو نماز سے روکتا ہے، اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، شراب پلا کر، جوا کھلا کر۔ فہل انتم منتہون، آئے ہے فہل انتم منتہون، اللہ کہہ رہا ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، میرے بندوں باز آ جاؤ گے، میرے حکم کو پالن، میرے حکم کو مان لو گے، میری نصیحتوں پر عمل کرو گے۔ میرے بندوں یہ نصیحتیں ہم نے تمہارے فائدے کے لیے کیا، تم کو نقصان سے ہم نے بچایا ہے۔ اللہ اکبر، تم کو ہم نے ہلاکتوں سے بچایا ہے، تم کو بربادیوں سے بچایا ہے ہم نے، کیا ہماری بات کو مان لو گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا عمل کر لو گے؟ باز آ جاؤ گے۔ روایت میں آتا ہے جس وقت یہ آیت نازل ہوئی فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بول پڑے، انتہینا انتہینا، یا اللہ ہم سب باز آئے، توبہ کر رہے اللہ، توبہ کر رہے اللہ، توبہ کر رہے اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے صحابی سے کہا جاؤ مدینے گلیوں میں اعلان کر دو۔ بہت سے لوگ شراب خانے میں بیٹھے تھے، پی رہے تھے،
جام آیا تھا، سامنے رکھا تھا، پینے کی تیاری ہو رہی تھی، جیسے منادی نے اعلان کیا ایھا المؤمنون یحرم الخمر من اللہ ورسولہ، اے مومنوں اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے شراب حرام ہو گئی۔ اللہ تو جو لوگ پینا چاہتے تھے پھینک دیے، سبحان اللہ، جو لوگ منہ میں رکھے ہوئے تھے حلق سے نیچے نہیں اتارے، فوراً کلی کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ ہاں اور دکاندار اتنی قیمتی شرابیں رکھی ہوئی تھی، سارے برتنوں کو پلٹنے لگے۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آتا ہے مدینے کے گلی کوچے میں شراب بہ رہی تھی۔ اللہ بعض صحابہ نے ڈنڈا اٹھایا، لاٹھی اٹھایا اور ان برتنوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ اللہ بعض نے کہا کیوں توڑ رہے برتنوں کو، برتن نے کیا قصور کیا ہے؟ کہا نہیں، یہ برتن رہیں گے تو ہمیں شراب کی یاد آئے گی، آج ہمیشہ کے لیے ان کو ہم طلاق دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ برتن توڑ دیا تھا صحابہ کرام نے۔ اللہ لذا اللہ کے واسطے مسلم بچوں اس پر عمل کرو۔ خدا نے کہا ہے فَلَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا باز آؤ گے؟ کیا شراب چھوڑو گے؟ خدا کہہ رہا ہے۔ اللہ حضرت عمر نے جو کہا تھا انتہینا، اس انتہینا کو تم لوگ بھی اپنا لو خدا کے واسطے۔ حضرت علی مولا کائنات جانتے کیا فرماتے ہیں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت علی مولا کائنات سے لوگوں نے پوچھا شراب کے لیے آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ سبحان اللہ۔ شراب کی حرمت پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ حضرت علی نے کہا شراب سے مجھے اتنی نفرت ہے کہ اگر سمندر میں ایک قطرہ شراب کا گر جائے، بولیے، سمندر میں ایک شراب کا قطرہ گر جائے اور پھر وہ سمندر خشک ہو جائے، وہاں گھاس اگے اور علی سے کہا جائے کہ اپنے دلدل کو، اپنے گھوڑے کو اس گھاس کو چراؤ گے جس پر شراب گری ہے، تو علی اس جگہ شراب جہاں گری تھی، کبھی گری تھی، علی اس جگہ اپنے دلدل کو گھاس میں نہیں چرائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ نفرت حضرت علی مولائی کائنات۔ آج مولائی بنتے ہیں لوگ، شرم نہیں آتی؟ سینہ پیٹ کے سمجھ لیں مولا کا حق ادا کر رہے ہو؟ کیا یار مذاق کرتے ہو، مولائیت کا بھی مذاق اڑا رہے ہو۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا کہ دور جاہلیت میں بھی آپ نے شراب نہیں پیا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ دور جاہلیت میں بھی حضرت ابوبکر نے شراب، بولیے، شراب نہیں پیا حضرت ابوبکر نے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے دور جاہلیت میں شراب کیوں نہیں پیا؟ جب نے حرام بھی نہیں تھی، منع بھی نہیں کیا گیا تھا، تو شراب کیوں نہیں پیا آپ نے؟ تو کہا آپ نے اعوذ باللہ، کہا میں شراب سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتا رہا، میں شراب سے اللہ کی ہمیشہ پناہ مانگتا رہا۔ فقیل لہو، پوچھا گیا کیوں؟ لماذا؟ قال كنت اصون عرضی واحفظ مروتی، کہا میں ہمیشہ چاہے دور جاہلیت ہو چاہے اس دور اسلام ہو، میں اپنی عزت اور آبرو بچا کے رکھا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اپنی عزت، بولیے زور سے بولیے سب لوگ، اپنی عزت اور آبرو بچا کے رکھا ہوں۔ یہ قول سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے۔ دور جاہلیت میں جبکہ شراب حرام نہیں تھی، اس دور میں بھی حضرت ابوبکر کہتے تھے کہ نہیں میں شراب نہیں پیوں گا۔ کیوں نہیں پیئیں گے آپ؟ اس لیے کہ مجھے اپنی عزت پیاری ہے۔ معلوم ہوا جو شراب پیے وہ ذلیل ہے، وہ خار ہے، وہ رسوا ہے، اپنی تباہی کا سامان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔